خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 14واں باب۔ اور سنار کے بادشاہ امرافل اور الاثر کے بادشاہ اریوک اور الام کے بادشاہ کدر لاؤمر اور جوئیم کے بادشاہ تدعال کے ایام میں۔ اور یوں ہوا کہ انہوں نے سدوم کے بادشاہ برا اور امورا کے بادشاہ برشا اور ادما کے بادشاہ سنیاب اور زبوئیم کے بادشاہ شمیبر اور بالا یعنی سگر کے بادشاہ سے جنگ کی۔ یہ سب سدیم یعنی دریائے شور کی وادی میں اکٹھے ہوئے۔ 12 برس تک وہ کدر لاؤمر کے متئی رہے، پر 13ویں برس انہوں نے سرکشی کی۔ اور 14ویں برس کدر لاؤمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہ آئے اور رفائیم کو استارات کرینیم میں اور زوزیوں کو ہام میں اور ایمیم کوسوی کریتیم میں اور ہوریوں کو ان کے کوہ شعیر میں مارتے مارتے ایل فران تک جو بیابان سے لگا ہوا ہے آئے۔ پھر وہ لوٹ کر عین مسافات یعنی قادس پہنچے اور امالیکیوں کے تمام ملک اور اموریوں کو جو حصے سون تمر میں رہتے تھے مارا۔ تب سدوم کا بادشاہ اور امورا کا بادشاہ اور ادما کا بادشاہ اور زبوئیم کا بادشاہ اور بالا یعنی سگر کا بادشاہ نکلے اور انہوں نے سدیم کی وادی میں مارکہ آرائی کی، تاکہ الام کے بادشاہ کدر لاؤمر اور جوئیم کے بادشاہ تدعال اور سنار کے بادشاہ امرافل اور الاثر کے بادشاہ اریوک سے جنگ کریں۔ یہ 4 بادشاہ ان 5 کے مقابلہ میں تھے، اور سدیم کی وادی میں جا بجا نفط کے گھڑے تھے، اور سدوم اور امورا کے بادشاہ بھاگتے بھاگتے وہاں گرے اور جو بچے پہاڑ پر بھاگ گئے۔ تب وہ سدوم اور امورا کا سب مال اور وہاں کے سب اناج لے کر چلے گئے، اور ابرام کے بھتیجے لوط کو اور اس کے مال کو بھی لے گئے، کیونکہ وہ سدوم میں رہتا تھا۔ تب ایک نے جو بچ گیا تھا جا کر ابرام عبرانی کو خبر دی، جو اسکال اور آنیر کے بھائی ممرے اموری کے بلوتوں میں رہتا تھا، اور یہ ابرام کے ہم عہد تھے۔ جب ابرام نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا تو اس نے اپنے 318 مشاخانہ زادوں کو لے کر دان تک ان کا تعاقب کیا، اور رات کو اس نے اور اس کے خادموں نے غول غول ہو کر ان پر دھاوا کیا اور ان کو مارا، اور خوبا تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ ہے ان کا پیچھا کیا۔ اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوط کو اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی اور لوگوں کو واپس پھیر لایا۔ اور جب وہ کدر لاؤمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوی کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میل آیا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان و زمین کا مالک ہے ابرام مبارک، اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابرام نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا۔ اور سدوم کے بادشاہ نے ابرام سے کہا کہ آدمیوں کو مجھے دے دے، مال اپنے لیے رکھ لے۔ پر ابرام نے سدوم کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے خداوند خدا تعالیٰ آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے کہ میں نہ تو کوئی دھاگا، نہ جوتی کا تسمہ، نہ تیری اور کوئی چیز، تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ابرام کو دولت مند بنا دیا، سوا اس کے جو جوانوں نے کھا لیا اور ان آدمیوں کے حصے کے جو میرے ساتھ گئے، سو آنیر اور اسکال اور ممرے اپنا اپنا حصہ لے لیں۔ آمین۔